علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو حفظ و امان میں رکھیں، سب کی پریشانیوں کا اللہ پاک حل فرمائے۔ اس سے پہلے جو گزشتہ کل ہمارا جو درس ہوا تھا، جو پچھلی جو ہماری آیتیں تھیں، وہاں پر نعمت عامہ کا عام لوگوں پر ذکر تھا، یعنی جو نعمتیں تھیں وہ بھی عام تھیں اور جو ہے مخلوق بھی عام تھی، اور اب جو ہے نعمت بھی خاص ہے اور لوگ بھی خاص ہیں، یعنی خاص نعمتیں خاص قوم پر جو ہوئی تھی ان کا ذکر ہوگا، یعنی بنی اسرائیل۔ ان نعمتوں کی تفصیل جو ہے وہ آگے کئی رکوع تک بیان ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسرائیل، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، تو یہاں پر اسرائیل کا معنی بتاتے چلیں آپ کو کہ اسرائیل جو ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ اسرا کا معنی ہے عبد اور ایل کا معنی ہے اللہ۔ مکمل معنی بنے گا عبد اللہ، اللہ کا بندہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے تھے، ان کی بیٹی کوئی نہیں تھی۔ ان 12 بیٹوں میں سے حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر تھے، باقی بھائی جو ہیں وہ پیغمبر نہیں تھے۔ جو زیادہ راجح قول ہے وہ یہی ہے کہ باقی جو بھائی تھے وہ پیغمبر نہیں تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد در اولاد اللہ پاک نے نبی بنایا۔ اولاد کے اندر بہت سارے نبی تھے۔ اللہ پاک نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے اس کو بنی اسرائیل کہا ہے قرآن کے اندر۔ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 4000 پیغمبر مبعوث فرمائے۔ ان کے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، جن کا ذکر قرآن کریم میں کچھ یوں بیان کیا گیا ہے کہ وَرَسُولًا إِلَىٰ بنی اسرائیل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اور 4 مشہور آسمانی کتابیں تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید میں سے 3 پہلی جو کتابیں ہیں قرآن پاک سے، جو پہلے 3 کتابیں ہیں وہ تینوں ان کو دی گئیں، یعنی بنی اسرائیل والوں کو۔ اور مشہور اس لیے فرمایا کہ ان کے علاوہ اور کتابیں اور صحیفے بھی ہیں، مگر یہ جو ہے یہ جو ان 4 کتابوں کے علاوہ جو کتابیں تھیں وہ مشہور نہیں تھیں۔ ان 3 کتابوں کو اس لیے مشہور فرمایا۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ ان میں ایسے پیغمبر بھی تھے جن کو نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی ملی۔ اس امت کے بھی بہت سارے اعزاز ہیں، انہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام آخری دور میں، مصر کے جو آخری دور ہے ان کا، اس میں بادشاہت ملی حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور وہاں پیغمبر بھی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی پیغمبر تھے، بادشاہ بھی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ ایسی بادشاہت نہ ان سے پہلے کسی نے کی، نہ ان کے بعد کوئی کرے گا، قیامت تک ان جیسی بادشاہت کوئی نہیں کرے گا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری باطنی نعمتیں جو ہیں عطا فرمائی تھی بنی اسرائیل والوں، ان کے اندر جو پیغمبر تھے، اور اس امت کو بھی ایسی ظاہری اور باطنی نعمتیں عطا فرمائی۔ اور عام بنی اسرائیل پر جو انعامات ہوئے ان کا ذکر انشاءاللہ جو ہے اگلے 2 رکوع میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمتوں کو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر انعام کی۔ یہاں پر جو یاد کرنے کا مطلب ہے کہ ان کا شکر ادا کرو، یعنی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اور پورا کرو میرے عہد کو جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے۔ اوفی بعہدکم، میں پورا کروں گا تمہارے وعدے کو جو میں نے تمہارے ساتھ کیا۔ یہاں پر اجمال ہے، اور 6 پارے کے 7ویں رکوع میں اس کی تفصیل ہے کہ انہوں نے رب تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کیا تھا، اور رب تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا وعدہ کیا تھا۔ بنی اسرائیل کا جو وعدہ تھا اس کا بیان کچھ یوں ہے، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اور البتہ تحقیق پختہ عہد لیا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نے نماز قائم کی، وآتیتم الزکوٰۃ،
وآتیتم الزکاۃ اور تم زکوٰۃ دیتے رہے، وآمنتم برسلی اور میرے رسولوں پر ایمان لاتے رہے، وعزرتموہم اور تم ان کی عزت اور قدر کرتے رہے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور تم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیتے رہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے رہے۔ یہ کام بنی اسرائیلیوں کے ذمے تھا، وہ پورا کرتے تھے۔ اگر وہ پورا کرتے رہیں، یہ والا جو ہے ان سے بات کی گئی تھی، اگر وہ پورا کرتے رہیں۔ وَأُوفِي بِعَهْدِكُمْ اور میں نے جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے، یعنی یہ جو اوپر بات ہوئی ہے یہ بنی اسرائیل کا وعدہ تھا۔ اب اللہ پاک نے ان سے کیا وعدہ کیا تھا؟ وَأُوفِي بِعَهْدِكُمْ اور میں نے جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے اے بنی اسرائیلیوں، وہ میں پورا کروں گا۔ وہ وعدہ کیا ہے؟ فرمایا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ البتہ میں ضرور مٹا دوں گا تمہاری خطائیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ اور میں تمہیں ضرور داخل کروں گا جنات تجری من تحتها الانہار ان باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ اس معاہدے کی، اس وعدے کی یہ تفصیل ہے۔ پھر فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ یہاں پر جو فرحبون ہے یہ اصل میں فرحبونی تھا، یہاں پر یا کو تخفیف کے طور پر حذف کر دیا گیا، تو اس لیے اس کا معنی یہ بنے گا اور خاص مجھ ہی سے تم ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ اور ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نے نازل کی ہے، یعنی قرآن کریم۔ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ اور یہ قرآن کریم تصدیق کرتا ہے ان چیزوں کی جو تمہارے پاس ہیں، تورات، انجیل، زبور، جو اصل آسمانی کتابیں تھیں۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ اور نہ ہو جاؤ تم پہلے منکر، اور نہ ہو جاؤ تم اس کے پہلے منکر۔ اے بنی اسرائیل اگر تم انکار کرو گے تو تمہاری طرف دیکھ کر دوسرے بھی انکار کریں گے، تو ان کا وبال بھی تمہارے اوپر آئے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ من سن سنتاً حسنہ جس کسی نے اچھی چیز لوگوں کے سامنے پیش کی، کسی سنت کو زندہ کیا اور اس کو دیکھ کر اور لوگوں نے بھی عمل کیا، تو ان لوگوں کے برابر اس کو بھی اجر ملے گا اور ان کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اس لیے میں آپ حضرات سے کہتا ہوں کہ جب آپ آیا کریں تو اپنے ساتھ اوروں کو بھی لے کر آیا کریں، اپنے گھر والوں کو ساتھ بٹھایا کریں، اور جو دوست وغیرہ ہیں ان کو بھی اس درس کے اندر آنے کی جو ہے ترغیب دیا کریں۔ وہ جو بھی اچھا کام کریں گے اس کے اندر آپ اس کے اچھے کام کا اجر آپ کو بھی برابر ملے گا۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں اپنے پیاروں کو، اپنے عزیزوں کو اچھے کام کی ترغیب دیں اور ان کو اپنے ساتھ جوڑیں اچھے کاموں میں۔ اور جس نے کوئی برا طریقہ جو ہے وہ رائج کیا، اس پر جتنے لوگ چلیں گے جتنا گناہ ان کو ہوگا اس رائج کرنے والے کو بھی ان سب کے برابر گناہ ملے گا، اور اس بندے کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور ان لوگوں کے گناہوں میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اس ضابطے کے مطابق یہ امت، یہ بہت باریک بات ہے اور سمجھنے کی بات ہے، اپنی توجہ کو ملحوظ رکھیں۔ اس ضابطے کے مطابق یہ امت جتنی نیکیاں کر رہی ہے وہ تمام کی تمام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال نامے میں درج ہو رہی ہیں، اور جو لوگ نیکیاں نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم صرف اپنا نقصان کر رہے ہیں، بلکہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نقصان کر رہے ہیں۔ اور عام مسلمانوں کو جو دعائیں پہنچی تھیں وہ نہیں پہنچ رہی، جو دعائیں ان کو پہنچنی تھی وہ نہیں پہنچ رہی، ان کا بھی حق مار رہے ہیں۔ یہاں پر ایک واقعہ ہے، امام تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک قول ہے، 7ویں 8ویں صدی کے جو بزرگ گزرے ہیں اور بڑے عالم تھے، طالب علموں کو سبق پڑھا رہے تھے، بڑا مجمع تھا، فرمانے لگے اگر میں قاضی اور جج ہوتا اور کوئی شخص میرے پاس آ کر مقدمہ درج کرتا کہ فلاں آدمی نے نماز نہ پڑھ کر میرا حق مارا ہے، تو میں مقدمہ درج کر کے اس کے خلاف کارروائی کرتا کہ واقعی اس نے اس کا حق مارا ہے۔ تو طالب علم جو سامنے بیٹھے تھے حضرت کے، انہوں نے فرمایا، وہ کہنے لگے کہ حضرت نماز تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اس میں بندے کا حق کیسے آ گیا؟ فرمایا بخاری شریف اور مسلم شریف میں حدیث آتی ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب دعا کرتے تو اس طرح کہتے تھے، السلام علی اللہ، السلام علی جبرائیل، السلام علی میکائیل، السلام علی اسرائیل الی آخری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقولوا السلام علی اللہ، نہ کہو السلام علی اللہ،
کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خود سلام ہے۔ سلامتی کی دعا تو اس کو دی جاتی ہے جس کو کوئی خطرہ اور خدشہ ہو۔ اس لیے کہ السلام علیکم کا معنی ہے اللہ تعالیٰ تجھے سلامتی میں رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے کہ تم اس کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہو۔ یہ صحابہ کو ہمارے نبی سمجھا رہے ہیں۔ جو آپ کو بات سمجھانے کا مقصد ہے وہ انشاءاللہ اسی بات میں سمجھ آ جائے گی، توجہ رکھیں۔ اور فرشتوں کے نام، ہمارے نبی نے فرمایا کہ اور فرشتوں کے نام لے لے کر کتنوں پر سلام بھیجو گے، اور پھر کتنے فرشتوں کے نام تمہیں آتے نہیں ہیں اور کتنوں کے آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد پیغمبر ہے تو کتنے پیغمبروں کا نام لے کر سلام بھیجو گے، لہٰذا تم اس طرح کہو۔ ہمارے نبی نے پھر طریقہ سکھایا کہ سلامتی کس طرح سے بھیجنی ہے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ ہم پر سلامتی ہو، تو اس جملے میں انبیاء، صلحاء، جن فرشتے تمام آ جائیں گے۔ اور یہ دعا اصحاب کل عبد صالح للہ فی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کے ہر نیک بندے کو پہنچتی ہے، چاہے وہ آسمانوں میں یا زمین میں یا شرق میں یا غرب میں ہو، شمال میں ہو یا جنوب میں ہو، وہاں پر اسے یہ بات پہنچتی ہے، وہ اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ لہذا جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ سب کا حق مار رہا ہے، اور وہ اس دعا سے محروم، اس کی جو دعا ہے اس سے بہت سارے مسلمان محروم ہو گئے، اس وجہ سے وہ حق مارا گیا۔ اب اس کی ایک آسان سی مثال سمجھیں، شاید اس سے آسانی سے بات سمجھ آ جائے، کہ ایک شخص جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا۔ جب نماز نہیں پڑھتا تو نماز کے اندر جو درود شریف ہوتا ہے اس نے وہ درود شریف بھی نہیں پڑھا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ جملہ بھی نہیں اس نے پڑھا۔ اس جملے کے اندر وعلی آل محمد کا لفظ ہے، وعلی آل محمد، آل محمد سے مراد تمام مومن اور مومنات ہیں، اس نے تمام مومنوں کا حق مارا ہے۔ جب یہ بات نہیں پڑھی، ان کو دعا نہیں دی، ان پر سلامتی کی دعا نہیں کی، تو ایک طرح سے تمام مومنوں کا حق مارا ہے۔ لہٰذا بے نمازی صرف رب تعالیٰ کا ہی حق نہیں مارتا بلکہ مخلوق کا بھی حق مارتا ہے۔ اب دنیا کی کیا حیثیت ہے؟ دنیا کی حیثیت ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ خریدو میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت۔ یہ ہماری آیت جو ہے، درس کی آیت آگے چل رہی ہے، اور نہ خریدو میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زیادہ قیمت کے بدلے بیچنا جائز ہے، کیونکہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں سب قلیل ہے، اس لیے بتایا کہ نہ خریدو میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت۔ اللہ کے ہاں یہ ساری دنیا قلیل ہے۔ چنانچہ ترمذی شریف کی روایت ہے، روایت میں آتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس کی قیمت اللہ تعالیٰ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ دیتے۔ ہمارے نزدیک تو سونے، چاندی، ڈالرز، پاؤنڈز کی قیمت ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی جو ہے اس کی حیثیت نہیں ہے۔ لہٰذا ساری دنیا بھی قرآن کریم کی ایک آیت کے مقابلے میں ہیچ ہے۔ یوں سمجھو کہ قاف ایک آیت ہے، ساری دنیا کے خزانے جمع ہو کر قاف یا حامیم کی قیمت نہیں بن سکتے۔ فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور خاص مجھ ہی سے ڈرو۔ اب کتمان حق کی مختلف صورتیں ہیں، آیت آگے چل رہی ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور خلط ملط نہ کرو حق کو باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، یہاں جو ہے جب فرمایا نا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اب یہاں وَتَكْتُمُوا سے پہلے یہاں پر بھی لا مقدر ہے، وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ، جو عربی جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہاں پر لا کس طرح سے آئے گا۔ اور نہ چھپاؤ تم حق کو، حق کے مٹانے کی اب جو ہے وہ دو صورتیں ہیں، حق کے مٹانے کی جو ہے وہ دو صورتیں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک صورت تو یہ ہے کہ حق کو بیان ہی نہ کیا جائے، اور یہ بات ظاہر ہے کہ جب حق کو بیان نہیں کیا جائے گا تو آنے والی نسلیں جو ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ حق کیا تھا اور باطل کیا تھا، لہٰذا وہ فرق نہیں کر سکیں گے۔ ایک تو یہ طریقہ ہے، اور دوسرا یہ طریقہ ہے کہ حق کو ملغوبہ بنا دیا جائے، کہ حق اور باطل کو اس طرح خلط ملط کر دیا جائے کہ پتہ ہی نہ چلے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اس لیے بدعت کا بہت سخت گناہ ہے کہ بدعت سے دین جو ہے وہ خلط ملط ہو جاتا ہے، کتنا سخت گناہ ہے۔ اب یہاں پر اگر بات چلیے تو میں اس لیے آپ کے سامنے بات رکھ دیتا ہوں، بدعت کی کتنی بڑی نحوست ہے۔ ایک آدمی مسجد میں بیٹھ کر 100 بوتلیں شراب کی پیے
تو اس کو جتنا گناہ ہوگا بدعت کا گناہ جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ویسے تو ایک بوتل کا بھی بڑا گناہ ہے، شراب کی ایک بوتل کا پینا بھی جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن ایک سمجھانے کے لیے ایک مثال قائم کی ہے کہ کوئی بندہ 100 بوتلیں شراب کی پیے تو کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ ایک بدعت کا گناہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ گناہ سے دین کا نقشہ نہیں بدلتا، گناہ کرنے والا بھی گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، اس سے توبہ بھی کر سکتا ہے، اس کو دین نہیں سمجھتا، اور بدعت سے دین کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ بدعتی بدعت کو دین سمجھ کر کرتا ہے اور ثواب سمجھتا ہے، اس لیے اس کو توبہ نصیب نہیں ہوتی۔ اور جن لوگوں نے دین کو سنبھالا ہوا ہے، بدعات ان کا دین ہے، جن لوگوں کا بدعات کو سنبھال کر دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، اگر تم بدعات کا رد کرو، اگر ان کے سامنے بدعات کا رد کرو تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے دین کی مخالفت کی ہے، اس لیے 100 گناہ کبیرہ ایک طرف اور ایک بدعت ایک طرف ہو تو بدعت کا گناہ زیادہ ہے، کیونکہ اس سے دین کا نقشہ بدل جاتا ہے، اور بدعتی بدعت کو ثواب سمجھ کر کرتا ہے، اس لیے اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی، کیونکہ وہ اس کو ثواب کا کام سمجھتا ہے، اور ثواب کے کام سے کوئی کیوں توبہ کرے گا۔ مثلا ابھی آپ حضرات نے عشاء کی نماز پڑھی اور اب اللہ کے فضل سے ہم سب درس سن رہے ہیں، آپ سب درس سن رہے ہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ نے اس کی ہمیں توفیق دی، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اب آپ میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ اے پروردگار یہ جو میں نے نماز پڑھی ہے اس سے میری توبہ، اور یہ جو میں نے قرآن سنا ہے اس سے میری توبہ، بلکہ ہر بندہ شکر ادا کرے گا کہ الحمدللہ اے رب کریم، اے میرے مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے نماز کی توفیق عطا فرمائی۔ اور بدعتی جب بدعت کو دین سمجھ کر کرے گا تو اس سے توبہ کرے گا ہی نہیں، وہ کس طرح سے توبہ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ تو اس سے ثواب کا کام سمجھتا ہے۔ یہاں پر ایک صحابہ کے دور کا واقعہ، اس بدعت سے منسلک ایک واقعہ صحابہ کے دور کا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالیٰ قد حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعت، بے شک اللہ تعالیٰ نے بدعت کرنے والے پر توبہ کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ بدعت کی اتنی نوسط ہوتی ہے کہ دل میں توبہ کی صلاحیت باقی ہی نہیں رہتی، جس طرح غالی کافر، جو کافر ہوتا ہے پکا ٹھکا کافر، اس کے اندر ایمان کی صلاحیت باقی نہیں رہتی۔ یہاں پر جو واقعہ تھا وہ یہ بیان کرنا تھا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے گورنر تھے، کسی نے آ کر اطلاع دی کہ حضرت فلاں مسجد میں لوگ اکٹھے ہو کر بلند آواز سے درود شریف پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اوا یفعلون ذلک، اوا یفعلون ذلک، کیا ایسی کاروائی یہاں ہو رہی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں حضرت ہو رہی ہے۔ فرمایا کل جس وقت یہ کاروائی ہو مجھے آ کر اطلاع کر دینا۔ چنانچہ کل ایسا ہی ہوا، حضرت کو اطلاع دی گئی۔ حضرت کا ہلکا پھلکا چھوٹا سا قد تھا، نقاب پوشی کی تاکہ کوئی پہچان نہ لے، بڑے تیزی سے چلتے تھے۔ وہاں پہنچ کر منہ سے کپڑا اتارا اور فرمایا من عرفنی عرفنی، جو مجھے پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہی ہے، ومن لم یعرفنی فانا ابن مسعود، اور جو نہیں پہچانتا تو میں عبداللہ بن مسعود کوفے کا گورنر ہوں۔ او ظالمو، ابھی تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مٹی کے برتن نہیں ٹوٹے، ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے میلے نہیں ہوئے، اور آتے تم بدعت ظلمہ، یہ تم مسجد میں اکٹھے ہو کر بلند آواز سے درود شریف پڑھتے ہو، یعنی بدعت کرتے ہو۔ ما اراکم الا مبتدعین، میں نہیں دیکھتا تمہیں مگر یہ کہ تم سارے کے سارے بدعتی ہو۔ فاخرجہم من المسجد، بس ایک ایک کو پکڑ کر مسجد سے باہر نکال دی۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ بدعت کتنی قبیح ہے۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ افقہ الامہ ہیں، تمام امت میں سب سے بڑے فقی، تمام امت میں سب سے بڑے مفسر، قرآن جن کے متعلق، قرآن کے سب سے بڑے مفسر، قرآن کے بارے کے جو ہے وہ سب سے بڑے مفسر ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے متعلق فرمایا رضیت لکم ما رضی لکم ابن ام عبد، جس چیز کو تمہارے لیے ابن مسعود پسند کرے میں بھی اس پر راضی ہوں۔ وما اسخط لکم ابن ام عبد فقد سخطت لکم، اور جو چیز تمہارے لیے ابن مسعود نہ پسند کرے میں پسند نہیں کرتا۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے
کہ جو بدعات نہ کرے اسے آج کل دنیا کیا سمجھ رہی ہے، اور جو بدعات کرتا ہے اسے کس نام سے پکارا جاتا ہے ہمارے سامنے ہے۔ اور بدعت کہتے کسے ہیں یہ تو آپ حضرات کو خوبی معلوم ہوگا۔ بدعت کہتے ہیں کہ دین کے اندر کوئی ایسا طریقہ رائج کرنا جس کی شرعاً کوئی حیثیت نہیں ہے، تو قرآن اور حدیث کے اندر جو طریقہ نہیں پایا جاتا۔ اور اس مثال سے آپ کو علم ہو گیا ہوگا کہ وہ لوگ، وہ صحابہ جو تھے، وہ درود شریف پڑھ رہے تھے لیکن بلند آواز سے سارے اجتماعی شکل کے اندر پڑھ رہے تھے، یعنی کہ روز وہ عمل ایک وقت میں اور اجتماعی شکل میں بلند آواز سے ہو رہا تھا۔ ایک قسم کا دین کے اندر ایک نئی چیز ایجاد ہو گئی۔ اس کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ وہ شریعت کا حصہ بنتا جاتا ہے، بن تو نہیں سکتا لیکن آئندہ آنے والی نسلیں اسے دین کا حصہ سمجھتی ہیں، تو دین کے اندر خلط ملط ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ایک بڑی سخت وعید ہے۔ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ جس نے دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کی، یعنی کہ بدعت جو ہے، جو بندہ بدعت کرتا ہے، گویا کہ وہ یہ بات بتانا چاہتا ہے کہ میں نے اس تک اپنی باتیں صحیح طرح سے نہیں پہنچائی، میں نے اپنا دین جو ہے وہ مکمل نہیں پہنچایا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو فرمایا کہ حق کو نہ چھپاؤ، وانتم تعلمون، اور حالانکہ تم جانتے ہو، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور قائم کرو نماز کو اور ادا کرو تم زکوٰۃ، وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرو تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ اتأمرون الناس بالبر، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا، وتنسون انفسکم، اور بھول جاتے ہو اپنی جانوں کو، یعنی اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو۔ آج ہمارے وعظ تبلیغ میں اسی وجہ سے اثر نہیں ہے کہ ہم کہتے زیادہ ہیں کرتے کم ہیں، اور پہلے کے لوگوں کے جو وعظ اور تبلیغ اس لیے مؤثر ہوتے تھے کہ وہ جو کچھ کہتے تھے پہلے کر کے دکھاتے تھے۔ آج میں سارا دن آپ سے کہتا رہوں، ہر درس میں کہتا رہوں کہ نماز مرتے دم تک نہیں چھوڑنی، سانس سے زیادہ ضروری نماز ہے، مرنے کا وقت ہو لیکن نماز کا بھی وقت، نزا کی حالت ہو نماز کا وقت ہو، اور آپ نے جو ہے نیت باندھ لینی ہے۔ میں ایسا درس دیتا رہوں اور خود میں 5 وقت کی نماز سے غافل ہوں، تو میرے درس کا، میری نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوگا اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے جو اچھی بات کسی کو کہی جائے اس پر پوری کوشش کی جائے، پہلے خود عمل کیا جائے، کوشش کی جائے، انسان کے بس میں کوشش ہے، اور جو فرائض ہیں ان پر تو کوشش نہیں، وہ تو لازم ہے، جان سے زیادہ ضروری ہے، سانس سے زیادہ ضروری ہے۔ آگے جو ہے وہ استعانت کا جو ہے وہ غلط مفہوم لینا، اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ درس کا اختتام کرتے ہیں۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد طلب کرو، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ۔ صبر اور نماز مدد طلب کرنے کا ذریعہ ہے۔ صبر اور نماز سے مدد نہیں مانگی، صبر اور نماز سے مدد نہیں مانگنی، بلکہ مدد اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے، جس کا سبق سورہ فاتحہ میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ وہاں پر میں نے یہ بات اچھی طرح سے سمجھائی تھی۔ کچھ لوگ، غلط قسم کے جو لوگ ہیں، وہ بڑا دھوکہ دیتے ہیں اس بات سے۔ چنانچہ ایک بدعتی حضرت جو ہے وہ بیان کر رہے تھے، کہنے لگے کہ دیکھو سنو کہ غیر اللہ سے مدد نہ مانگو، کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد نہ مانگو۔ وہ مولوی حضرات، مولوی صاحب کہہ رہے تھے، مولوی تو نہیں کہنا چاہیے، خیر وہ حضرت کہہ رہے تھے کہ میں غیر اللہ سے مدد مانگنا قرآن سے ثابت کرتا ہوں۔ دیکھو قرآن کہتا ہے، وہ مثال دے رہے تھے، دیکھو قرآن کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو صبر سے۔ یہ جو جملہ ہم نے آیت پڑھی ہے اسی کی مثال ہے، یہ میں آپ کے سامنے اس لیے بیان کروں تاکہ آپ کے ذہن میں ہو، آپ سے کوئی ایسی بات کرے تو آپ کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے، اس لیے اس کو اچھی طرح سمجھیں اور یاد رکھیں۔ وہ حضرت کہہ رہے تھے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو صبر سے اور مدد مانگو نماز سے۔ انہوں نے اس طرح سے ترجمہ کیا، کیا صبر اور نماز غیر اللہ نہیں ہے؟ انہوں نے یہ بات کہی، تو غیر اللہ سے مدد مانگنا قرآن سے ثابت، انہوں نے اس طرح سے ثابت کر دیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ کیسا دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہاں پر حرف با جو ہے، جو صبر پر داخل ہے اور نماز پر داخل ہے، اس کو وہ حلوہ سمجھ کر کھا گئے، کیونکہ با کا معنی جو ہے یہ سبب کا معنی ہے اور ذریعے کا معنی ہے۔ عربی زبان کے اندر با کا معنی سبب کا اور ذریعے کا ہے، اور معنی یہ ہے کہ مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے، اور مانگنے کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ فرمایا وَإِنَّهَا لَقَبِيرَةٌ، اور بے شک
یہ نماز البتہ بھاری ہے، الا علی الخاشعین، مگر ان لوگوں پر جو عاجزی کرنے والے ہیں، جو رب تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ان پر بھاری نہیں ہے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جن کو یہ شوق ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے ملاقات کرنی ہے، آخرت کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے، وہ اپنی نماز کو سکون کے ساتھ، آہستہ آہستہ، آرام کے ساتھ جو ہے وہ اللہ سے باتیں کرتے ہوئے نماز کو پڑھتے ہیں، سمجھ کر جو پڑھتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں، اس طرح سے اپنی نماز کو پڑھتے ہیں۔ ان کے اوپر نماز جو ہے وہ بھاری نہیں ہے، انہیں بالکل وہ مشقت نہیں ہوتی، نماز بوجھ نہیں لگتی۔ اور یاد رکھیے، نماز کے اندر سستی اور نماز کا بوجھ لگنا یہ بھی منافقین کی علامت میں سے۔ الذین یظنون، عاجزی کرنے والے ہیں، جو عاجزی کرنے والے ہیں وہ جو ہیں وہ یقین رکھتے ہیں کہ انہم ملاقو ربہم، یہ وہی بات آ گئی کہ بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے، وانہم الیہ راجعون، اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ایسے مومنوں پر نماز جو ہے وہ کوئی بھاری نہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ نماز جو ہے ہم اپنی ذات کے لیے پڑھ رہے ہیں، اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر جو ہے کسی کا جو ہے وہ فائدہ نہیں ہے، میری ذات کا فائدہ ہے، میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ کوئی بھی نیکی کا کام ہو وہ یہ سمجھ کر نہ کیا جائے کہ مجھے اتنا اجر ملے گا، اجر گنتی کرنے بیٹھ جائے، بلکہ یہ سمجھا جائے کہ میرا اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ اور گناہ سے بھی اس وقت بچا جائے گا جب آپ گناہ کو گننا شروع کر دیں گے، اتنا گناہ ہے، اس چیز کا اتنا گناہ ہے، جب لمٹ کے اندر چلے جائیں گے تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ گناہ کو یہ سمجھ کر چھوڑنا آسان ہے کہ میرے اس گناہ سے میرا رب کریم، کائنات کا مالک، مجھے پیدا کرنے والا، مجھے ایک نطفے سے یہاں تک پہنچانے والا کہ آج میں ساری کائنات سے اپنے آپ کو، ساری دنیا سے اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہوں، یہاں تک پہنچانے والا جو رب کریم ہے وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، میرے اس گناہ سے وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، پھر جو ہے بچنا آسان ہوتا ہے۔ اللہ پاک جو ہے ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ جو پڑھا سنا اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔